کے وسیلہ سے جتنے صاحبان نے یہ تمام مجلس ادا کیا ہے، جتنے صاحبان نے اس میں حصہ لیا ہے، رب العزت ان کا یہ خرچ و اخراجات سعی و محنت اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کا اجر دنیا آخرت میں رضائے معصومین کی صورت میں نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی انت و شیعتک هم الفائزون صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جناب پیغمبر اسلام کا ارشاد گرامی جو بہت ہی مشہور ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ اے علی تم اور تمہارے شیعہ ہی کامیاب۔ تو اس کا مطلب ہے شیعہ علی مولا کا ہونا کوئی بہت بڑا کمال اعزاز کا نام ہے، یعنی مولا علی کا وہ شیعہ ہے جو واجبات الہیہ کو ادا کرنے والا ہے۔ مولا علی کا وہی شیعہ ہے جو سیرت امیر المومنین پہ عمل پیرا ہونے والا ہے۔ مولا علی کا وہی شیعہ ہے جو پاک پیغمبر سے لے کے آخر الزمان تک کے اقوال مقدسہ پہ عمل پیرا ہونے والا ہے۔ مولا علی کا وہی شیعہ ہے جو محمد و اہل بیت محمد کی رضا پہ راضی ہے۔ ایک دعا ہے نا، رضیت باللہ ربم و بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی آخری کلمات ہیں کہ اے اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں، اس بات پہ راضی ہوں کہ محمد و اہل بیت محمد میرے ہادی و مہدی ہیں، اور کریم اللہ انہیں بھی مجھ پہ راضی فرما۔ بغیر ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم انبیاء کو مانتے ہیں، ذات خدا کو مانتے ہیں اور ائمہ خدا کو مانتے ہیں، اگر ان کو مانتے ہوتے یا مانتے ہوں تو ان کی بھی مانیں۔ اللہ کہیں اور لے جانا چاہتا ہے، ہم کہیں اور جانا چاہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اب اللہ کی رضا کو پہ تو راضی نہیں ہے۔ رسول خدا ہمیں کچھ اور حکم دیں، ہم کہیں اور چلیں، تو اس کا مطلب ہم رسول کی مرضی کے تابع نہیں ہیں، رسول کی مرضی پہ خوش نہیں ہیں۔ باقی ائمہ خدا جو ہیں وہ کہیں اور ہمیں حکم دیں، ہم کہیں اور جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کی امامت پہ، ان کی افضلیت پہ راضی نہیں۔ اگر راضی ہوتے، ان کو ہادی برحق مانتے ہوتے تو ان کے اقوال مقدسہ کو بھی اپنا زاد راہ بنا کے اس راہ پہ چلتے۔ زمانے نے دیکھا ہے ہم جیسے لوگوں کو، زمانے نے دیکھا ہے ہم جیسے لوگوں کو، اس وجہ سے لوگ معترض ہوتے ہیں شیعت پہ۔ ہم میں کمی کمزوری ہے، شیعت تو ایسا اعزاز کا نام ہے جس میں کمی کمزوری نہیں ہے۔ اتنا ویسے افتخار رستا ہے کہ انبیاء کوشش کرتے ہیں کہ شیعہ علی ہم ہو جائیں، شیعان آل محمد ہم ہو جائیں۔ تو بھائی شیعت اس بات کا نام ہے کہ جو آل محمد چاہیں، جو آل محمد فرمائیں، اس کے تابع ہو کے شیعہ چلے تو وہ شیعہ آل محمد ہے۔ مجلس صبح سے لے کے شام تک، آج صبح شروع ہوئی ہے، شام تک رہے گی۔ آج تو کم از کم پہلی غفلتیں چھوڑ کے آج ہم نے آل محمد کا درس کھولنا ہے، درس کھولنا ہے۔ قبلہ شاہ صاحب آج کے ہمارے ہاں درس کھلا ہے، سبق لینے کے لیے آئے ہیں۔ آج ہی ہم کہیں کہ آج سارا دن نماز نہیں پڑھنی، نماز کا ٹائم نہیں لگا، آج نماز پڑھ کے کیا لینا ہے؟
عزاداری جو سید الشہداء، عزاداری کا کیا مقصد ہے؟ عزاداری مقصد ہے واجبات الہیہ سے منحرف لوگوں کو رستہ آل محمد پہ لانے کا۔ اگر ہم خود ہی نہ بانی منتظم نہ مجلس کے دن نماز پڑھے، ذاکرین علماء کرام اس دن تھکاوٹ ہے جی، باقی مجلس کے امور کافی ہیں، انتظامیہ آج کیا کرنی ہے، مجلس سارا دن مجلس کی وجہ سے تھکاوٹ بنی ہے، آج بھی مجلس کے روز بھی نماز کی ضرورت ہے۔ عجیب ہے، پھر بھی بندہ کہے کہ یہ مجلس ہو رہی ہے۔ بھائی مجلس تب ہو رہی ہے جب اس روز تو کم از کم زمانے کو بتا، محمد و اہل بیت محمد کو بتا، میں نے آج سے تہیہ کر لیا ہے کہ کبھی یزید کے رستے پہ نہیں چلوں گا۔ یزید پہ لعنت کرتے ہیں، آل محمد پہ دشمن کے اوپر لعنت کرتے ہیں، تبرہ تولا ہمارا وطیرہ ہے، بہت بڑا قابل تحسین عمل ہے۔ وہ جن سے تبرہ کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ جن سے تولا کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ تبرہ والوں کا مطلب ہے ان کا رستہ جو ہے وہ لے کے لعنت ہے، اس سے ہم بیزاری اختیار کے تولا والوں کی سیرت پہ چلنے کا عہد کرتے ہیں۔ میری گزارش یہ ہے، اگر مجلس اذا کروانی ہے، مجلس سننی ہے، اس کو زاد راہ، ایسا زاد راہ جو ہمیں آل محمد تک پہنچائے، اس رستے کا نام مجلس ہے جو آل محمد تک پہنچائے۔ اگر آل محمد سے کہیں اور دور لے جانے والا رستہ چھڑکی ہے تو وہ پھر اجر والی بات ختم ہو جائے گی۔ اچھا گزارش کرتا جاؤں، مثلا آپ جتنے افراد میرے سامنے موجود ہیں، اچھا ان کا بروز معاشر جتنا ٹائم میں لے رہا ہوں، بروز معاشر مجھ سے پوچھا جانا ہے، یہ 10-20 بندے، 150 بندے، ان کا گھنٹہ 10 منٹ 15 منٹ جو آپ نے لیے تھے، ان کا وقت ضائع کیا یا کچھ فائدہ حاصل کیا؟ بانیان حضرات، آپ سے پوچھا جانا ہے صبح سے لے کے شام تک جو آپ کے اعلان پہ، آپ کی دعوت پہ جو لوگ آئے تھے، ان کا وہ ٹائم آپ نے برباد کیا آل محمد کے قریب ہونے کیا یا آل محمد سے دور ہونے کے اسباب مہیا کریں گے؟ کیا ایسے لوگوں کو بلایا جو آل محمد سے دور کرنے والے تھے یا آل محمد کے قریب کرنے والے تھے؟ اگر آل محمد کو قریب ہونے کا سبب بنایا تو پھر بانی کو بھی اجر ملے گا، پڑھنے والا بھی، جو اگر اس نے آل محمد کے قریب کرنے کی سعی و محنت اس وقت میں کی، تب وہ اس کی مجلس رضائے معصوم کا سبب قرار پائے گی۔ عجیب ہماری روٹین ہے، کم اس روز تو باقی ساری عبادات ساقط ہو گئے۔ اچھا باقی اگلی گزارش کرتا جاؤں، یہ مجلس اعزا ہے، اس میں اگر میں نے کروانی ہے تو یہ میرا مال ہے تو اس میں خرچ کر سکتا ہوں، آپ نے کروانی ہے تو اپنے مال سے خرچ کر سکتے ہوں۔ اس مجلس اعزا میں خرچ ہونے والا پیسہ اگر بے زکاتہ ہے، خمس نہیں نکلا ہوا، تو وہ مال اور لوگوں کا ہے جسے آپ خرچ کر کے گناہ لے رہے ہیں، ثواب نہیں ملے گا آپ کو۔ کسی کے چوری کے پیسے سے ثواب کم، چوری کے پیسے آپ مسجد بنا دیں، مجلس کروا دیں، مسجد بیت اللہ پہ چلے جائیں، زیارت معصوم پہ چلے جائیں، چوری کے پیسے سے پڑھی ہوئی نماز، اس لباس سے خریدی ہوئی نماز نہیں ہوگی، لمبی نماز پڑھ لیں بے شک۔ چوری کے پیسے، جس مال سے زکوٰۃ نہیں نکلا، جس مال سے خمس نہیں نکلا، اس مال سے آپ لمبی ساری رات عبادات الہیہ میں مصروف رہیں، وہ تیری عبادت نہیں ہوں گی۔ قبضہ والی زمین ہے، زمیندار طبقہ پڑوسیوں کی زمین پہ قبضہ کر رکھا ہے، پتہ نہیں کتنا وہ حج پہ جا رہا ہے، زیارت کے اوپر جا رہا ہے، مجلس کروا رہا ہے، نہیں، وہ اغیار کا پیسہ، اغیار کی امانت ہے جس میں تو نے خیانت کی ہے۔ اگر تو نے تہیہ کر لیا ہے میں نے آل محمد کو راضی کرنا ہے، راہ آل محمد پہ چلنا ہے، تو حرام کو چھوڑنے کا نام حسین ابن علی کا رستہ ہے۔ مولا حسین کا یزید کے ساتھ کوئی بننے کا رولا نہیں تھا، یہ جنگ حق و باطل کی، دین اسلام کی جنگ تھی۔ وہ کفر کو پروان چڑھانا تھا امام حسین، انبیاء کی محنتوں کو رنگ لانے کے لیے، انبیاء کی محنتوں کو بچانے کے لیے، رسول معظم کی محنتوں کو بچانے کے لیے اتنا کنبہ انہوں نے شہید کروایا ہے۔
جو ہمارے ہاں روٹین بن چکی. یہ جو بھی سنے گا, جو سنتا ہے, یہ تجزیہ یہی ہوتا ہے, یہ کہیں دو خاندانوں کی دو بندوں کی جنگ تھی, ایک مظلوم مارا گیا, ایک فاتح ہو گیا. نہیں, ایسے اتنی محدود جنگ امام حسین کی محنت کو اتنا محدود کر کے یہ سودا کے سارے والا سودا آپ جہان کو نہ بتائیں. جہان کو یہ بتائیں کہ وہ یزید بے دینگی کا نام ہے, حسین مرقع دین کا نام ہے. یہ الفاظ ہیں, انہی الفاظ کے انتخاب و چناؤ سے فیصلہ ہونا ہے کہ کیا وکالت دار پردہ یزید کی ہو رہی ہے یا فی الحقیقت حسین ابن علی کی وکالت ہو رہی ہے. برائے مہربانی اس مجلس میں جانے, کسی مجلس اعضاء, کسی محفل میں جانے سے پہلے یہ سوچو جہاں جا رہا ہوں میرا وقت جو ہے پہلے سے مفید تر ہوگا یا برباد ہوگا. جس کو میں نے سننے جا رہا ہوں کیا اس کا چہرہ دیکھنا میرے لیے لیکن اجر و ثواب ہے یا اس سے بچنا میرے لیے اجر و ثواب کا متمل ہے. یہ ساری باتیں میرے عموماً کھٹی سی ہوتی ہیں. آج تو جس حسین ابن علی مولا نے کل جمعہ کا خطبہ جو میں نے توحید کے موضوع پہ گزارش کیا تھا, جس حسین ابن علی نے توحید کے لیے اتنی محنتیں کی, جس حسین ابن علی مولا نے توحید کی, اللہ کی توحید اجاگر کرنے کے لیے اتنی محنتیں کی, انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ جو جنگ ہے یہ دین خدا نہیں ہے, دین من گھڑت ہے پیغمبر اسلام والی. یہی باتیں انہوں نے کہی نہیں تھی. اس حسین ابن علی سے منحرف کرنے کے لیے آج یہود و نصارہ کی محنتیں یہاں تک پہنچ گئی ہیں کہ کربلا معلیٰ, پہلے تو تقریباً 35-40 سال سے میں کربلا میں مشاہدہ کر رہا ہوں کہ ائمہ ہدا کی تصویریں بنائی گئی تھیں. یہ وہ نور اللہ کے نور سے ہیں, ان کی تصویریں بنا کے ان کی عظمتوں کو کم کرنے, عظمتوں کو محدود کرنے کی خاطر یہ محنت کی گئی تھی. تو کتنے لوگ عراق میں ان کو چومتے, پتہ نہیں کتنے منحرف ہوتے رہے. ہمارے پاکستان میں بھی ان تصویروں کو جو نور مانتے ہیں انہوں نے اس بے نوری تصویر کو مان کے پتہ نہیں کیا کیا اپنے عقیدوں کو کمزور کیا. آپ ان نے یہود و نصارہ نے جناب امام حسین کا بت بنوایا ہے, امام حسین کا بت بنوایا, جیسے ریاض سعودیہ میں بت خانے تیار کیے گئے ہیں, وہاں بت بیچے جا رہے ہیں. آپ اسی طرح انہی لوگوں کی محنتوں سے کربلا معلیٰ میں بھی اس دفعہ حسین ابن علی کا بت بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بت بیچنے کی ساتھ یہ تحریر ہوگا, ساتھ یہ دکاندار بتائے گا اس بت کو بیچے گا, اس بت کو تو گھر لے جائے گا, تیرے رزق میں برکت ہوگی, اس بت کو تو سامنے رکھے گا تیری نحوستیں ختم ہوگی. وہی بات جو حسین ابن علی بتانے کے لیے بتوں سے رستہ توحید تک لانے کے لیے جتنی محنت کی تھی, آج اس کو مٹانے کے لیے ایک دفعہ پھر بتوں کے چاہنے والے, بتوں کے پجاری, یہاں تک ان کے عقائد و نظریات, چونکہ ہم حسین ابن علی کے خلوص نیت سے چاہنے والے ہیں, تو ہمیں لوگ مغالطہ دینے کے لیے اس رستہ سے ہٹا کے اور کسی چھڑکڑی سے پہ چلا کے جہنم تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو باشعور چونکہ کل آپ لوگ دعا فرمائیں گے, کل اتوار ہے, پرسوں انشاءاللہ سفر زیارت کے لیے میں بھی روانہ ہو رہا ہوں. یہ دور حاضر میں یہ سفر زیارت جو ہے یہ کسی عرس میلے کا نام نہیں ہے. سفر زیارت عرس میلے کا نام نہیں ہے, وہ ہدایت کا چشمہ ہدایت پہ جا کے لوگ پھر غلیظ ہو کے واپس آئے تو وہ اس چشمہ ہدایت کا قصور نہیں ہے, اس بندے کی طینت کا اپنا قصور ہے. میں نے اپنے ویسے علاقے کی تعریف حق بھی بنتا ہے. یہ جسوال کی میری دھرتی ایسی ہے جہاں تقریباً شیان آل محمد سارے کے سارے نمازی ہیں, تو بارش بھی ہیں, لیکن جب سفر زیارت پہ جا کے دیکھتا ہوں نا, وہاں افسوس ہوتا ہے کہ سوائے کوئٹہ
اور پارا چنار کے مومنین کے باقی سمجھتے ہیں جیسے ہم پہ نمازیں ساقط ہیں، ہم پہ واجبات حرام محرم غیر محرم کی جو حدود ہیں یہ ہم پہ ساقط ہیں۔ نہیں، یہ توہین آل محمد ہے، یہ توہین حسین ابن علی ہے۔ ایسے لوگ حسین ابن علی کو زخموں کو پھر تازہ کرنے کے لیے کربلا جاتے ہیں۔ ہاں، یہ تو ایک تو تعداد دیکھنے کے اعتبار سے تو 1 کروڑ 20,000 ہو گئے، 4 کروڑ اتنے ہو گئے، ایک ایک بندے سے تعداد میں اضافہ تو ہوگا، لیکن یہ بھی اس اعتبار سے اگر ثواب میں اضافہ ہوگا، ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ ان کروڑوں میں سے جو شیعہ کو دیکھ کے کہتے ہیں شیعت یہ ہے، کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ زوار مولا کے ایسے ہوتے ہیں۔ زوار مولا کے اپنے گناہوں سے معافی کے لیے جاتے ہیں، اللہ ان کے گناہ جو کبیرہ گناہ ہیں اللہ ان کو یقیناً معاف کرتا ہے، اور ذریعہ کہیں اور نظر نہ آئے تو اس رستہ کربلا محلہ پہ بندہ چلا جائے، اس رستے کے راہی اگر اس دھول گرد اڑ کے کسی کے کفن پہ پڑ جائے تو وہ بخشا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے پھر اتنا گندا ہو گیا، اتنا اس کا عقیدہ اتنا وہ گندا ہو کے گندے ماحول میں گیا کہ پھر جیسا گیا اس سے بھی بدتر ہو کے واپس آئے۔ حلال و حرام کی، محرم نامحرم کی پابندیاں ختم۔ گزارش یہ ہے ہر بندہ جو ہے ہر زمین پہ کہ جس خطے پہ بھی رہ رہا ہے، اپنے آپ کو کسی وقت بھی ایسا سودا یزیدیت کا نہ کر بیٹھے کہ جس سے حسین ابن علی تجھ سے ناراض ہو جائے اور اس کا مخالف جو ہے مولا کا وہ تجھ پہ خوش ہو جائے۔ مثلا اسی وقت کوئی بندہ یزید کو راضی کر رہا، موت آ جائے، ساری زندگی اس نے مولا حسین کو راضی کرنے کے، آپ 1 گھنٹہ میں کوئی فسق و فجور، کسی کا حق تلفی کر لیتا ہوں، کسی کو توہین کر لیتا ہوں، آل محمد کے رستے سے منحرف ہو جاتا، اسی ٹائم موت آ جائے تو وہ آل محمد کو سامنے کیسے سرخرو ہوگا؟ کتنے گناہ ایسے ہیں جو ناقابل بخشش ہیں۔ مثلا میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، میری گفتگو سے متاثر ہو کہ ایک بندہ راہ ہدایت پہ آ جاتا تو یقیناً میری نجات کے لیے کافی ہے۔ اگر میری کسی جملے سے کی وجہ سے، غلط بیانی کی وجہ سے کوئی راہ گمراہی پہ چلا جاتا ہے تو میرے سارے اعمال ضبط ہو جائیں گے۔ آپ صاحبان جو سامعین ہیں، کسی میرے جملے کی وجہ سے راہ ہدایت سے منحرف ہوں گے، وہ تو پتہ نہیں بعد میں درست بھی ہو جائے، لیکن میری قبر برباد ہونے کے لیے وہ جملہ کافی ہے۔ گزارش یہ جو سٹیج پہ آنے والے ہیں یہ معلم بن کے آئے ہیں۔ کبھی یہ دیکھا ہے کہ پرائمری پاس یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہو، پرائمری پاس یا جٹ بندے جو الف کو کلی جانے والا، وہ سکول میں آ کے کرسی استاد پہ بیٹھ کے آ کے کہنے لگے آئے مجھ سے ریاضی پڑھیں، مجھ سے انگلش پڑھیں، جسے خود انگلش زبان وہ آتی نہیں ہے، وہ معلم بن کے۔ گزارش یہ ہے یہاں معلم بن کے آنا ہے، کم از کم یہاں سے معلم کی جو کیفیت ہے وہ تو کم از کم انداز تو استاد والا ہونا، لباس حلیہ ایک وہ تو قوم کے امیر، قوم کے خیانت والا نہ ہونا۔ یہ یہاں پہ بندہ ایسی صورت ایسی سیرت بنا کے آ جائے، دیکھنے والا کہے کہ یہ تو مولا کا درس دینے والا نہیں، مولا کے قریب کرنے والا نہیں، شکل سے پہچانا جاتا ہے۔ جو بھی سٹیج پہ آئے اس کے لیے ضروری ہے کم از کم معلم میں ہدایت والی نشانیاں اس کے وجود سے ساتھ ہوتی ہیں۔ زیادہ آپ لوگوں کا کے لیے مزاحم نہ ہوں، وما علینا الا البلاغ المبین، صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔